میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلام شمع اور شاعر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلی دفعہ علامہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں پہ پھر سے اچھا وقت آنے لگا ہے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس قدر ہوگی ترنم آفری، یعنی کیا ترنم ہوگا۔ آفری کا مطلب ہے شاباش، یعنی کیا کہنا، کیا بات ہے، اس ترنم کا کیا کہنا، کس چیز کا، باد بہار کا۔ یہ جو بہار کی جو ہوا ہے، کہتے ہیں اس میں کیسا ترنم ہوگا، اور اگلے مصرے بتاتے ہیں ترنم کس چیز کا ہوگا۔ یہ اور باد بہار سے مراد ہے جو مسلمانوں پہ اچھا وقت آ رہا ہے، نکھت خوابیدہ یعنی سوئی ہوئی خوشبو۔ نکھت خوابیدہ کا مطلب ہوتا ہے سوئی ہوئی خوشبو، یعنی ابھی چھپی ہوئی ہے۔ نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ غنچہ اسے کہتے ہیں جب پھول کھلا نہیں، تو کہتے ہیں جو نکھت خوابیدہ جو سوئی ہوئی خوشبو تھی، وہ غنچے کی جو پھول ابھی کھلا نہیں اس کی نوا ہو جائے گی، یعنی اس کا نغمہ ہو جائے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جو جب غنچہ ہے وہ کھلے گا تو صرف وہ جو سوئی ہوئی خوشبو تھی نکھت خوابیدہ وہ باہر آئے گی، اور وہ اس کی نوا ہوگی۔ اور یہ پھول کس چیز کا ہے؟ یہ اسلام کا پھول ہے جو پھر سے کھلائے گا، اور پھر سے باد بہار میں ایسا ترنم جیسا ماحول بن جائے گا، ایک بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن۔ چاکانے چمن کا مطلب ہوتا ہے چمن یعنی باغ کے جو ٹوٹے ہوئے سے، یہ کیا ہو گئے؟ پھول ہو گئے۔ اور یہ پھول کیا ہیں؟ یہ جو مسلمان قوموں میں بٹ گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ کہتے ہیں آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن، یہ جو بٹے ہوئے مسلمان ہیں ان کے سینہ پھر سے آ ملیں گے، یہ پھر ایک ہو جائیں گے سے سینہ چاک۔ ان کے جو سینہ چاک ہوئے تھے آپس میں، ان کے دلوں میں جو فرق تھا، ان میں آپس میں ایک دوسرے سے جو رنجش ہے، فرض کریں پاکستانی افغانی کو برا کہتا ہے، افغانی پاکستانی کو برا کہتا ہے، اور مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد کی کوئی صورت نہیں۔ کہتے ہیں وہ آ ملیں گے پھر سے۔ بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ بزم گل کی یعنی پھولوں کی جو محفل ہے، یعنی جو پوری مسلمان امت ہے۔ بزم گل کی ہم نفس یعنی ساتھی، باد صبا ہو جائے۔ باد صبا کسے کہتے ہیں؟ صبح کی ہوا کو۔ اور صبح کی ہوا میں کیا ہوتی ہے؟ ایک نئی تازگی ہوتی ہے، ایک نیا دور آ رہا ہوتا ہے، ایک اچھا دور آ رہا ہوتا ہے، ایک اچھا وقت آ رہا ہوتا ہے۔ اور صبح کی ہوا اپنے ساتھ ساتھ وہ شبنم بھی لے کے آتی ہے، جو پھولوں پہ اپنی کیا وہ جو اوس پڑتی ہے اس سے انہیں اور کہہ لیں خوشنما بناتی ہے، معطر کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح بزم گل یعنی جو اسلام جو ہے اس کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، یعنی پھر سے ایک نیا اچھا دور آنے لگا ہے۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں شبنم افشانی میری۔ شبنم افشانی کا مطلب ہے شبنم گرانا۔ یہ کس چیز کی شبنم گرانا؟ جب پھول پہ شبنم گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے ایک تازگی ملتی ہے، اسے ایک نئی خوبصورتی ملتی ہے۔ کہتے ہیں جو میری، اب علامہ اپنی شاعری کو کہتے ہیں، یہ جو میری شبنم افشانی ہے، یہ جو میں پھولوں پہ، یہ جو میں اہل اسلام کی جو پھول ہیں ان پہ جو میں اپنی شبنم گرا رہا ہوں، جو اپنی شاعری سے ان کے دلوں کو معطر کر رہا ہوں، انہیں خوشنما کر رہا ہوں۔ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اور یہ جو میں ان کے دلوں کو خوشنما کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دل میں سوز و ساز پیدا ہوگا۔ اور یہ سوز، یہ درد کس چیز کا ہے؟ یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا درد ہے۔ یہ امت پہ جو برا وقت ہے اس کا درد ہے۔ اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ اس چمن، اس باغ کی، اس اسلام کے باغ کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، یعنی اس اسلام کے باغ کی جو ہر کلی ہے، ہر جو ایسا انسان ہے جس کا دل ہے، اور اس دل سے مراد وہ کلی کہہ رہے ہیں جس پہ وہ اپنی شبنم افشانی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ تو انہیں خوشنما کس چیز کے کر رہی؟ جو شبنم افشانی تھی جب گری، خوشنما بنائے۔ اس طرح علامہ کی شاعری دلوں پہ گری، اسے خوشنما بنائے۔ اور خوشنما کس طرح بنایا جاتا ہے؟ اسے درد آشنا کیا جاتا ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے۔
اور ساتھ میں مسلمان قوم پہ جو برا وقت آیا ہے اس سے آشنائی دلاتے ہیں، اس درد سے آشنائی دلاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہی میری شبنم افشانی ہے. اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان ہو جسور نہایت جرت مند او غیور اور نہایت غیرت مند تو قلندری میری کچھ کم. یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے تو قلندری میری کچھ کم، سکندری سے نہیں. میں کسی سکندری اعظم سے کم نہیں ہوں گا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت. پر اس کے لیے پہلے مسئلے میں 2 شرطیں رکھی ہیں، ان پہ پورا اترنا پڑے گا. شکریہ.